علی نے عابد کو 4,800 روپے 7 ماہ کے لیے دیے۔ اس دورانیہ کے اختتام پر عابد نے علی کو 119 روپے منافع دینا ہوگا۔ منافع کی سالانہ شرح فیصد معلوم کیجیے۔ علی نے عابد کو 4,800 روپے دیے ہیں 7 ماہ کے لیے، اور 7 ماہ کے بعد عابد نے علی کو 119 روپے منافع دینا ہے، اور ساتھ جو 4,800 روپے ہیں یہ بھی ساتھ دینے ہیں۔ جو اصل رقم ہے یعنی کہ جو اصل زر ہے وہ بھی دینی ہے، اور اس پر 119 روپے جو منافع ہے وہ بھی دینا ہے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ جو 119 روپے جو ہے یہ جو منافع ہے یہ کتنے فیصد، اس کی شرح کیا ہے فیصد میں 4,800 روپے پر، یعنی کہ 4,800 روپے پر 119 روپے منافع آ رہا ہے، تو یہ کتنے فیصد شرح ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بتایا گئے ہے کتنے روپے دیے گئے ہیں 4,800 روپے، یعنی کہ جو اصل رقم ہے جس کو اصل زر کہا جاتا ہے، اصل زر ہے 4,800 روپے، اور مدت کتنی ہے 7 ماہ، 7 ماہ کے لیے دیے گئے ہیں، اس لیے مدت لکھ لیتے ہیں، مدت ہے 7 ماہ، اور دورانیہ کے بعد جو منافع ہے وہ بتایا گیا ہے 119 روپے، اور منافع یہاں پر لکھ لیتے ہیں، اب منافع ہے 119 روپے۔ اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، سالانہ شرح فیصد معلوم کرنی ہے، شرح فیصد، یعنی کہ ہم نے یہاں پر شرح فیصد ہم معلوم کریں گے۔ تو شرح فیصد پوچھی گئی ہے سالانہ، یعنی ایک سال میں کتنے فیصد اس پر پروفٹ مل رہا ہے وہ شرح بتانی ہے، لیکن یہاں پر وقت بتایا گیا ہے 7 ماہ، مدت ہے 4,800 روپے کی 7 ماہ کے لیے، 7 ماہ کے لیے 4,800 روپے دیے گئے ہیں، پورے ایک سال کے لیے نہیں، لیکن جو شرح ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ایک سال کی معلوم کرنی ہے، اس لیے جو مدت ہے 7 ماہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سال میں اس کو تبدیل کر لیتے ہیں ہم، 7 ماہ ہے، اس کو سال میں تبدیل کرنے کے لیے 7 کو تقسیم کر دیں گے 12 سے، یعنی کہ جو 12 ہے ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں، اس لیے 12 ٹوٹل ماہ میں سے 7 ماہ، یعنی کہ 7 ماہ کے لیے دیے گئے، تو 7 تقسیم 12 ہے، اس کو اب ہم کہیں گے کس میں ہم نے اس کو تبدیل کر لیا، سال میں۔ اب ہم نے جون سی رقم معلوم کرنی ہے اس کو برابر کی ایک سائڈ پہ لکھ دیں گے، تو ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، شرح فیصد کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ دوسری سائڈ پہ کیا کریں گے، جو ہے منافع اس کو ضرب کر دیں گے، منافع کو ضرب کر دیں گے 100 سے، اور پھر تقسیم کر دیں گے باقی جو رقمیں رہتی ہوں گی ان سے، باقی کون سی رہتی ہیں، یہاں پر ہم نے شرح فیصد لکھ لی جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے، منافع بھی لکھ لیا، باقی کیا رہتا ہے، مدت رہتی ہے اور اصل زر، تو مدت اور اصل زر جو دونوں ہیں ان کو لکھ دیں گے تقسیم کردہ میں، اصل زر کو ضرب کر دیتے ہیں مدت سے، اصل زر کو ضرب کر دیا مدت سے، تو تھوڑا سا اس کو ڈرائیو ڈاؤن کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اب ان کی قیمتیں درج کر لیتے ہیں۔ شرح فیصد ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں، منافع یہاں پر بتایا گیا ہے 119 روپے، 119 منافع ہے، ضرب ہم نے اس کو کر دیا تھا 100 سے، تقسیم کردہ میں ہے اصل زر، اور اصل زر ہے 4,800 روپے، 4,800، اور پھر ضرب کیا ساتھ ہو رہا ہے، مدت، تو مدت یہاں پر ہے 7 ماہ جو ہے اس کو ہم نے تبدیل کیا سال میں، تو یہ کتنے ہیں، تو 7 تقسیم 12۔ اب اس کو سمپلیفائی کر لیں گے، تو سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ جو 2 زیرو ہیں 4,800 کے، ان 2 زیرو سے کینسل ہو جائیں گے، اس طرح یہ جو 12 ہے، 12 کو 1 سے ضرب کیا تو 12 کو 4 سے ضرب کیا تو 48، اور 7 کو 1 سے ضرب کیا تو 7 کو 1 سے کیا 7، یہاں پر 11 ہے، باقی کیا رہے گا 4، تو 4 جب 9 کے ساتھ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 49، تو 7 کو 7 سے ضرب کریں گے تو 49، یہاں پر باقی کیا رہے گا 17 رہے گا تقسیم کنندہ میں، اور تقسیم کردہ میں باقی رہے گا بس 4۔ تو اب اس کو مزید ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، 17 کو تقسیم کر دیا 4 سے تو یہ آ جائے گا 4.25، 4.25، یہ ہم نے کیا معلوم کیا، شرح فیصد، یہی اس سوال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ جو منافع ہے 119 روپے، اس کی جو سالانہ شرح فیصد ہے وہ کیا بن رہی ہے، تو وہ ہم نے معلوم کر لی، اس کی سالانہ شرح فیصد جو ہے وہ بن رہی ہے 4.25، جو فیصد میں ہم نے اس کو لکھ لیا، پھر شرح لکھ لیں تو 4.25 فیصد لکھ لیں، یا پھر شرح فیصد لکھنا تو اس کو لکھا جائے 4.25۔